رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے، اور جب آپ گھاٹی میں داخل ہوتے تو بآواز بلند فرماتے السلام علیکم، کیونکہ تم نے صبر کیا، بس آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال اسی طرح کرتے تھے، پھر حضرت عمر بن خطاب ہر سال اسی طرح کرتے تھے، پھر حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا یہ معمول رہا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سال بعد جو بزرگوں کے قبروں پر جانا، وہاں حاضری دینا، یہی تو عرس ہے۔ باقی رہا یہ کہ عرس، لفظ عرس جو ہے اس کی اصل کیا ہے، تو وہ بھی حدیث شریف میں ہے، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے، جامعہ ترمذی کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 1073 سنن ترمذی کے اندر، کہ جب کوئی انسان قبر میں جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اسے سوال کرتے ہیں، اگر وہ سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا پرسکون ہو کر دلہن کی طرح۔ تو یہ عرس جو ہے، یہ اور لفظ عروس جو ہے یہ عرس سے ماخوذ ہے، تو یہ اس کا یہ جو لفظ عرس ہے اس کی اصل جو ہے اس حدیث میں۔ آگے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو عرس ہے یہ اس پر کیا ہونا چاہیے، اور جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہمارا موقف کیا ہے، یہ بھی آپ سن لیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر تبیان القرآن کے اندر آپ اس کی 4 جلد میں صفحہ نمبر 204 پہ آپ نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ ہر سال صالحین کے مزارات کی زیارت کے لیے جانا، ان کو سلام پیش کرنا اور ان کی تحسین کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنا اور ان کے وسیلہ سے دعا کرنا، ان سے نہیں، ان کے وسیلہ سے دعا کرنا اور ان سے شفاعت کی درخواست کرنا بھی صحابہ کرام کی سنت ہے، اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور ہمارے نزدیک عرس منانے کا یہی طریقہ ہے۔ کہتے ہیں باقی اب جو لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے اضافات کر لیے ہیں، وہ بزرگان دین کی نظر اور منت مانتے ہیں، اور ڈھول گاجوں کے ساتھ جلوس کی شکل میں ناچتے گاتے ہوئے، اور باہر سے لڑکے چادر لے کر جاتے ہیں اور چادر چڑھانے کی بھی منت مانی جاتی ہے، اور مزارات پر سجدے کرتے ہیں، اور مزارات کے قریب میلہ لگایا جاتا ہے، اور مزامیر کے ساتھ گانا بجانا ہوتا ہے، اور موسیقی کی ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ تمام امور بدعت شرعیہ قبیحہ ہے، علماء اہل سنت والجماعت ان سے بری اور بیزار ہیں، یہ صرف جہلاء کا عمل ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہی ہمارا موقف ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہی ہمارا موقف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جائیں آپ اولیاء اللہ کے مزار پر، وہاں جائیں اور جا کر ان کو سلام پیش کریں، ان کی تحسین کریں، پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ باقی یہ چادریں لے کر جانا، جلوسوں کی شکل میں ناچ گانا، ڈھول باجے اور رقص وغیرہ، یہ سب یہ بدعت شرعیہ قبیحہ ہے، اور علماء اہل سنت والجماعت اس سے بیزار ہیں، بری ہیں، اور یہ صرف جہلاء کا طریقہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس طریقے میں جو یہ آج کل جو بنا ہوا ہے، اس میں علماء اہل سنت جو ہیں ان کا یہ سیدھا سیدھا موقف ہے کہ یہ امور جو ہیں بدعت شرعیہ اور قبیحہ ہے، لہذا ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں شرع کے مطابق ہی چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین، آمنا برب العالمین۔